خون، کالا سونا اور عالمی شطرنج، ابنائے ہرمز کا ہولوگراف کا ڈرامہ، ٹرمپ کی سرمایہ دارانہ سفاکیت اور مسلم دنیا کی معاشی خودکشی۔ عالمی سیاست اور جیو پولیٹیکلز کی بساط پر جب بھی کوئی مہرہ کھٹکتا ہے یا کوئی بم گرتا ہے تو عام انسان کی جذباتی آنکھیں صرف دھواں اور خون دیکھتی ہیں، لیکن اس دھوئیں کے پیچھے جو اصل کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشیت، وسائل پر قبضے اور خالص زمینی مفادات پر ہوتا ہے۔ ہم جس خطے میں سانس لے رہے ہیں وہاں مذہب، فرقہ واریت اور قوم پرستی کا نعرہ تو بہت بلند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی ریت پر لڑی جانے والی ہر جنگ کا الٹیمیٹ سورس کوڈ صرف اور صرف تیل ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ امریکہ بے بس ہو چکا ہے اور خطے میں ایک ایسی تیسری عالمی جنگ چھڑنے والی ہے جو دنیا کو تباہ کر دے گی۔ لیکن جب ہم یہ جذبات کی عینک اتار کر عالمی منڈی کے تیل کی قیمتیں اور ریئل پولیٹیکل کے بے رحم اصولوں کی روشنی میں اس پورے منظرنامے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو ایک ایسی شفاف، بھیانک اور حیران کن تصویر سامنے آتی ہے جو ہمارے روایتی تجربے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں بلکہ ایک عالمی سامراج اور شاطر تاجر کا رچایا ہوا وہ ماسٹر اسٹروک ہے جسے مسلمان اپنے ہاتھوں اپنی معاشی رگیں کاٹ رہے ہیں۔ آئیے اس غلط فہمی اور ہولوگراف فریب کا سب کو ایک توڑ بتاتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے معاملے میں اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایران اتنا طاقتور ہے کہ وہ دنیا کی اور اس کی اہم سمندری گزرگاہ کو، جہاں سے عالمی تیل کا 20% سے زائد حصہ گزرتا ہے، مستقل طور پر بند رکھ سکتا ہے، ایک انتہائی غیر منطقی اور جذباتی سوچ ہے۔ ایران کی اپنی بقا اور معیشت کا سارا دار و مدار سمندری راستے پر ہے۔ دوسری طرف یہ سمجھنا کہ امریکہ جو کہ ایک گلوبل سپر پاور ہے، اتنا کمزور اور بے بس ہو چکا ہے کہ وہ اپنے جدید ترین بحری بیڑوں کے باوجود اس گزرگاہ کو کھلوا نہیں سکتا۔ اصل فزکس اور اسٹریٹجی کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی روایتی، جذباتی یا بیوقوف سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی شاطر، شفاق اور موقع پرست تاجر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کھل گیا اور خلیج کا تیل روانی سے عالمی منڈی میں جاتا رہا تو اس میں امریکہ کا معاشی نقصان اور بندش، یہ جنگی جنون اور کشیدگی دراصل امریکہ کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی ڈرامہ بازی اور اسٹریٹجک تاخیر ہے جسے پوری دنیا کے سامنے ایک مجبوری بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس معاشی اور سرمایہ دارانہ گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو براعظم امریکہ کے جنوبی حصے یعنی ونیزویلا کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ونیزویلا کے پاس دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر موجود ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جیو پولیٹیکل بساط پر امریکہ نے خاموشی سے ونیزویلا کی معیشت کا گلا گھونٹ کر وہاں اپنا اثر رسوخ قائم کر کے ایک عظیم الشان تیل کے کنووں پر عملی طور پر کنٹرول مضبوط کر لیا۔ اب ذرا ٹرمپ کے دماغی الگوریدم کو ڈیکوڈ کریں۔ جب آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ آ جائے اور آپ اپنے ملک یعنی ٹیکساس وغیرہ میں شیل آئل کی بڑے ذخائر موجود ہوں تو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ آپ چاہیں گے کہ دنیا میں موجود آپ کے مد مقابل کمپیٹیٹرز کا تیل کی منڈی تک نہ پہنچ سکے۔ خلیج کا تیل چاہے وہ سعودی عرب کا ہو یا UAE کا یا ایران کا، نکالنے میں بہت سستا اور بہت ہی ایزی پڑتا ہے۔ اگر یہ تیل روانی سے منڈی میں بکتا رہا تو امریکہ کا مہنگا آئل، شیل آئل، ونیزویلا سے نکالا گیا آئل کون خریدے گا؟ ٹرمپ اتنا پاگل یا احمق نہیں ہے کہ وہ دنیا کو سستا آئل ملنے دے، اور اب ٹرمپ کی نیت اور سوچ مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے اور اس کا حتمی ہدف یہ ہے کہ خلیج تیل کی سپلائی لائن ہر صورت بند کی جائے۔ جب تک مشرق وسطیٰ سے نکالنے والا کالا سونا عالمی منڈی میں نہیں رہے گا، امریکہ کا اپنا تیل منہ مانگے داموں پر کیسے بکے گا؟ وہ خالصتاً مادی اور شفاف حقیقت ہے جسے آج مان لیں یا کل وقت خود ثابت کر دے گا۔ اس ماسٹر پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ تاریخ کا سب سے پرانا اور سب سے کامیاب ہتھ کنڈا ہے، یعنی پروکسی وار اور باہمی تباہی۔ ذرا حال میں ہی واقعات کی ترتیب پر آپ غور کریں۔ ایرانی تیل کے ذخائر پر اچانک پر اسرار حملے ہوتے ہیں۔ کسی کو حتمی طور پر معلوم نہیں کہ یہ حملے کب کون کر رہا ہے، لیکن سازش کا رخ اس طرف موڑ دیا جاتا ہے کہ ایران کی ہارڈ ویئر میں یہ چیز فٹ کر دی جاتی ہے کہ اربوں کا کام ہے۔ جواب میں ایران جذباتیت اور رد عمل کا شکار ہو کر عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب کی آرامکو جیسی تنصیبات کے تیل کے ذخائر پر ڈرون اور میزائل حملے کر دیتا ہے۔ ایک عام اور باشعور انسان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ایران خود معاشی پابندیوں کی چکی میں پس رہا ہے۔ وہ اپنے ہی پڑوسیوں کے تیل کے ذخائر تباہ کر کے پوری دنیا کو دشمن کیوں بنا رہا ہے؟ لیکن یہی وہ ٹریپ ہے جو بچھایا گیا۔ اس پوری صورتحال میں اگر کسی کی کمال سمجھداری ہے اور اسٹریٹجک صبر اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو وہ عرب ریاستیں ہیں، جو یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے جذبات میں آ کر براہ راست جنگ شروع کر دی اور تیش میں آ کر ایران پر بھرپور حملہ کر دیا تو نہ عرب رہیں گے نہ ایران رہے گا۔ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ازلی سے اور ابدی خواہش یہ ہے کہ عرب اور ایران ایک دوسرے کو خوب ماریں،
ان کے میزائل ایک دوسرے کی ریفائنریوں کے تیل کے کنویں اور معاشی ہب کو تباہ کریں۔ وہ لڑ لڑ کر اپنی دہائیوں کی کمائی ہوئی معیشت اور اقتصادیات کو کاغذ کی ردی میں بدل دیں۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر ایران پر ایک بھی نامعلوم حملہ ہوا تو اس کا رد عمل اربوں کے ذخائر پر نکلے گا، اور یوں ٹرمپ کا اصل مقصد یعنی مشرق وسطیٰ کی تیل کی مارکیٹ سے آؤٹ ہونا بغیر کسی امریکی فوجی کی جان گنوائے پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا شاندار اور زیرو گیم ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور امریکہ بیٹھ کر ڈالر گن رہا ہے۔ اس سازش کی گہرائی، اس کی تہ اور اس کے شیطانی ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹرمپ کے اس حالیہ اور لرزہ خیز اعلان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر کشیدگی بڑھی تو امریکہ ایران کے جزیرہ خارق پر قبضہ کر لے گا اور اسے مکمل تباہ کر دے گا، اور اس کے بعد امریکہ جنگ ختم کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے 2 ہفتوں کا ٹائم لائن دی۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنی عقل اور منطق کے گھوڑے دوڑائیں۔ جزیرہ خارق یعنی ایران کی تیل کی برآمدات کا دل ہے۔ ایران کا 90% سے زیادہ تیل اسی جزیرے کے ٹرمینل سے دنیا بھر میں جاتا ہے۔ اگر امریکہ کو صرف ایران کو جھکانا ہے تو وہ اس جزیرے پر قبضہ کر کے اسے بحال رکھ سکتا ہے اور اس کے وسائل کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن ٹرمپ کا اعلان یہ ہے کہ وہ اسے تباہ کر دے گا، اور تیل کے ذخائر پر قبضہ تو ایک سامراجی اصول کے تحت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اربوں ڈالر کے انفراسٹرکچر کو ملیامیٹ کر دینے کا اس کے سوا کیا مطلب؟ امریکہ کا ہدف صرف ایران کو سزا نہیں بلکہ اس کا حتمی معاشی ہدف یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سپلائی سسٹم کو اتنا ڈیمیج کر دیا جائے کہ مستقبل میں دنیا کے پاس تیل کا سب سے بڑا اور محفوظ اور قابل اعتماد سپلائر صرف اور صرف امریکہ ہو۔ جب خلیج جل رہے ہوگا تو ساری دنیا خصوصاً یورپ اور ایشیا کی فیکٹریاں اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے امریکہ کے مکمل محتاج ہو جائیں گے۔ اب ذرا ان 2 ہفتوں کی ٹائم لائن اور اس کی عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا حساب لگائیں۔ اگر ابنائے ہرمز مخصوص مزید 2 ہفتے بند رہتا ہے تو جزیرہ خارق جیسی تنصیبات تباہ کر دی جاتی ہیں، تو عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی میں ایسا ہولناک خلا پیدا ہوگا کہ خام تیل کی قیمت $200 بیرل ہو جائے گی۔ وہ اپنا مہنگا شیل آئل اور وینیزویلا کا تیل یورپ کو بیچے گا اور دنیا بھر کی دولت کھینچ کر وال اسٹریٹ کے بینکوں میں لائے گا اور بغیر رکے نوٹ چھاپے گا۔ یورپ بلیک میل ہوگا، عرب اور ایران کھنڈرات میں بیٹھے ہوں گے اور امریکہ کی معیشت ایک نئی اڑان بھرے گی۔ یہ ہے اصل کہانی اور ریئل پولیٹیکل وہ کائناتی سچائی جسے آج جذباتی مسلمان سمجھنے سے قاصر ہیں۔